السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم ایک بڑی یونیک قسم کی دعا آپ کے سامنے آپ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے پہلے دیکھی ہوگی۔ دراصل کرونا یا کووڈ-19 کے جب ابتدائی ایام تھے تو اس کے اندر بہت سے علماء، بہت سے خطباء کی طرف سے بہت عجیب چیزیں بھی سامنے آئی۔ تو ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز جو سامنے آئی، وہ ذرا یہ دعا کا ایک پارٹ ہے، وہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر ریویو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے۔ تو آئیے ذرا یہ ملاحظہ کیجئے، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ وہ بھی کوشش کریں گے سنت کی روشنی میں اس کے اوپر بات کریں اور صحابہ کے جو اعمال افکار تھے اس کے اوپر بات کریں۔ دیکھیے ذرا ویڈیو، پھر بات کرتے ہیں۔ یا اللہ، کوئی اگر ادھر بیمار ہے اس کو صحت یاب کر دے۔ یا اللہ، اس وبا نے اسلام کو خطرے میں ڈال دیے۔ یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے۔ یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے۔ یا اللہ ہم سے دور لے جا۔ یا اللہ ہم سے دور لے جا۔ یا اللہ ہم بڑے ظالم ہیں۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ جناب آن کیمرہ ہیں اور اس طریقے سے دعا کروا رہے ہیں کہ جیسے جناب کہ ان کے کہنے سے یہ کام ہونے لگا ہے۔ اور یہ دراصل یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے ہمارے اکثر لوگوں کا کہ وہ کچھ خود کر نہیں سکتے، نہ اپنے لوگوں کو اس چیز پہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کریں اور اس طریقے سے کفار پر غلبہ پائیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی توپیں جو ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہی چلا سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی وہ اللاجیکل باتیں کر سکتے ہیں کہ جو کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کے مواقع کے اوپر ہمیں تعلیم نہیں دی، نہ ہی آپ کی سنت سے پتہ چلتا ہے، نہ صحابہ کے افکار سے اس طرح کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے ایام کے اندر، ایسے ایام کے اندر کہ کوئی زلزلہ، آفت، کوئی وبا یا کوئی اس طرح کی چیز آ جائے، طاعون آ جائے، تو ہم اس طرح سے دعائیں کرنے لگ جائیں کہ اس کو کافروں کے اوپر اس طریقے سے پلٹ دے۔ حالانکہ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ممالک کے اندر مسلمان نہیں رہ رہے ہیں، یا تو ہو کافروں کے ملکوں میں مسلمان نہ بس رہے ہوں، اور آپ کی ترقی کا یہ معیار ہو کہ کافر آپ کے آگے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں کہ بھائی ہمیں ویکسین دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہماری مدد کر دو۔ اس وقت یہ حال ہے، جس وقت یہ دعا کروائی جا رہی تھی اس وقت مسلمان ممالک کی اکثریت اس وقت کفار کے آگے بھیک مانگ رہی تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں ویکسین مل جائے۔ حتیٰ کہ جن ممالک کے یہ بہت گن گاتے ہیں، ان ممالک کے ایمان کا یہ لیول تھا کہ وہ کفار کی لگی ہوئی ویکسین کے بغیر آپ کو حج عمرے کا بھی پرمٹ نہیں دے رہے تھے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ہمیں آج کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صحیح بخاری کی ان روایات کے اوپر جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط آیا، ٹھیک ہے، جب کفار نے مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو بہت تکالیف دی، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں جو روایات آپ ضرور پڑھیے گا صحیح بخاری کی 1014، 1013 اور 1020، اس میں ہمارے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں کہ جس وقت قحط کا زمانہ آیا تو قحط کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس کفار بھی دعا کروانے کے لیے، یا ان کے اوپر یہ دست شفقت کے لیے، یا پھر اپنی قوم کے لیے، عرب قوم کے لیے یا قریش کے لیے نظر ثانی کے لیے دعا کروانے کے لیے کفار بھی آپ کے پاس آئے کہ کسی طریقے سے یہ قحط ختم ہو جائے اور اللہ کے نبی کسی طریقے سے اس معاملے میں کچھ الفاظ ادا کریں۔ تو اس وقت بھی کوئی ایسے الفاظ نبی علیہ السلام کی طرف سے صادر نہیں ہوئے کہ جس کے اندر آپ بارش کے لیے دعا کریں، اللہم اغثنا کہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہیں کہ جناب کافروں کے اوپر تباہی رہے اور صرف بارش مسلمان علاقوں کے اوپر ہو۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے جب دعا فرمائی تو اس کے بعد مدینہ اس کے اطراف میں جہاں جہاں پہ بھی بارش ہوئی اور اس سے کافر مسلمان سب نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے اندر کوئی تمیز نہیں کی گئی اس وقت بھی دعا کے اندر کہ نبی علیہ السلام اس وقت دعا ایسی کوئی کروائی ہو
کہ جناب کافروں کے اوپر اس کو پلٹا، مسلمانوں کے اس سے بچا لے. ایسا نہیں ہوا. تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لیسن لینے کی ضرورت ہے. ہمارے خطباء کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مبلغین کو آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ایسی وبا آ جائے تو بغیر کسی مذہب کی، بغیر کسی رنگ کی، بغیر کسی نسل کی، بغیر کسی علاقے کی، بغیر کسی ملک کی تفریق کیے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہے، اور سب کو اس وبا سے یا کسی بھی وبا سے بچانے کے لیے چاہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی پڑے، چاہے ہمیں دنیاوی وسائل کا سامنا کرنا پڑے، ویکسین بنانی پڑے یا اور ذرائع اختیار کرنے پڑے، تو ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے. اور ایسے ہی صحابہ کے ادوار کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وبا کا سامنا ہوا. اس وقت حضرت عمر کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے اس وبا کو کفار کے اوپر پلٹانے کی بات کی ہو، یا مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کفار کو اس میں سے مائنس کر دیا ہو. تو ہمیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسے گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں تو ہمارے ایسے علماء جن کو دنیا جانتی ہے یا دیکھتی ہے اور وہ آن کیمرہ ہیں، تو ان کو بڑی احتیاط سے یہ کام کرنا چاہیے کہ کفار بھی آپ کی جگہ زائی نہ کریں کہ بھائی تمہارے اوپر ہی وہ پلٹ گئی وبا، خود کو جا کے وہ کفار کے اوپر پلٹتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بلکہ پوری انسانیت کو ایسی وباؤں سے محفوظ فرمائے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.